اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ انکشاریہ کا خاتمہ۔ انکشاریہ کی فطرت میں فساد تھا، ان کے اخلاق بگڑ گئے تھے، ان کے ارادے تبدیل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ملک اور قوم کے لیے ہر مصیبت کا منبع اور سرچشمہ بن گئے تھے۔ انہوں نے امور سیاست میں مداخلت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ان کے دلوں میں اقتدار کی ہوس پیدا ہو گئی تھی۔ یہ لوگ لذتوں میں منہمک ہو گئے، محرمات کا کھلم کھلا ارتکاب کرنے لگے۔ لوٹ مار ان کا وتیرہ ہو گیا تھا۔ جب بھی کسی علاقہ پر حملہ کرتے تو لوگوں کو لوٹ لیتے اور وہ مقصد جس کے لیے ان کی تشکیل دی گئی تھی وہ بھول گئے تھے۔ شراب خوری کی لعنت میں بری طرح گرفتار ہو چکے تھے۔ ترک شریعت اور اسلامی نظریات سے ان کی روگردانی کی وجہ سے دولت عثمانیہ کو پے در پہ شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے فتح و کامرانی کے حقیقی اسباب کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ عثمان ثانی کی طرح کئی فرمانرواؤں کا تختہ الٹا اور کئی کو عدم کی نیند سلایا۔ انکشاریہ نے سلطان مراد کے دور میں 10 سال تک ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلتے اور اپنی سرکشی اور بغاوت میں مشغول رہتے ہوئے گزار دیے۔ انہیں لوگوں نے اسے اس منصب پر فائز کیا اور خود امر و نہی کے مالک بن بیٹھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سلطان ابراہیم اول کو گلا دبا کر قتل کیا اور یوں ان سے خلاصی کی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دولت عثمانیہ کو الجھنوں میں ڈالا، کیونکہ انہیں لوگوں نے اس ملک کو اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ ان کے ہاتھوں سلاطین کا خون ہو اور ان کے بعد ان کے کمسن بچوں کو تخت نشین کیا جائے۔ جیسے سلطان محمد رابع جب ملک زوال و انحطاط کی اس حد تک پہنچ چکا تو فرنگیوں نے ملک کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا اور مجبوراً صدر اعظم اور علماء نے سلطان محمد رابع کو معزول کر دیا۔ پھر یہ انکشاریہ سلطان سلیم ثانی کے عہد میں آمادہ بغاوت ہوئی۔ دشمنوں کی فوجیں دولت عثمانیہ کے بعض علاقوں پر قابض ہو گئی۔ انکشاریہ نے ایسے میں سلاطین مصطفیٰ ثانی، احمد ثالث اور مصطفیٰ رابع کو تخت سے اتار دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 1241 ہجری کو سلطان محمود ثانی کو یہ توفیق بخشی کہ وہ ان شر پسندوں سے خلاصی کرے۔ سلطان نے دولت عثمانیہ کے منصبداروں اور انکشاریہ کے بڑے بڑے افسروں کو مفتی صاحب کے گھر میں اکٹھا کیا اور صدر اعظم سلیم احمد پاشا نے تقریر کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس کمزوری اور انحطاط کا ذکر کیا جو انکشاریہ میں پائی جاتی تھی اور جدید فوجی نظام کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ حاضرین نے اس گفتگو اور تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر مفتی صاحب نے سرکشوں اور باغیوں کی سرکوبی کے بارے فتویٰ صادر کیا۔ جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے سب نے اس تجویز سے متفق ہونے کا اعلان کیا۔ انکشاری افسروں نے بھی بظاہر اس بات سے اتفاق کیا، لیکن اندر ہی اندر سے وہ اس تجویز کے مخالف رہے۔ جب ان فوجی افسروں کو محسوس ہوا کہ ان کے مفادات پر زد پڑنے والی ہے اور انہوں نے جو جرائم کیے ہیں انہیں ان کی سزا ملنے والی ہے تو وہ بغاوت کی تیاری کرنے لگے۔ عوام میں سے بھی بعض لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ 8 ذی القعدہ 1241 ہجری کو انکشاریہ نے فوجی مشقوں کے دوران لشکر کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ سلطان نے علماء کو بلایا اور انہیں باغیوں کے ارادے سے مطلع کیا۔ علماء نے سلطان کی ہمت بندھائی اور مشورہ دیا کہ ان کا خاتمہ کر دینا ہی بہتر ہے۔ سلطان نے توپ خانہ کو احکام جاری کر دیے تاکہ وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس دوران سلطان نے ان کے ساتھ نرمی برتی کہ کہیں ان کی شرارتوں کی آگ زیادہ نہ ہو جائے۔ 9 ذی القعدہ کی صبح کو سلطان آگے بڑھا۔ ان کے پیچھے توپ خانے کے فوجی اور ان کے پیچھے علماء اور طلبہ تھے۔ یہ سب لوگ آت میدانی کے گراؤنڈ کی طرف بڑھے جہاں باغی جمع تھے اور شور و شغب کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے سلطان چلا اور ان کے ساتھ شیخ الاسلام قاضی زادہ طاہر افندی اور صدر اعظم سلیم پاشا بھی تھے اور اس باغی مجمع کے سامنے جا پہنچے جن کی تعداد 60,000 سے زیادہ تھی۔ اس کے بعد توپ خانے نے اس گراؤنڈ کا محاصرہ کر لیا۔ اونچی اونچی جگہوں پر توپوں کو نصب کر کے انکشاریہ پر گولے برسانے شروع کر دیے۔ ان محصور لوگوں نے توپوں پر ہلہ بولنے کی کوشش کی، لیکن ان توپوں نے ان کے سروں پر یوں آگ برسائی کہ وہ موت کے خوف سے فوجی بیرکوں میں جا چھپے۔ فوجی بیرکیں بھی چل گئی اور گر کر ان کا مدفن ثابت ہوئی۔ فوجی بیرکوں کے علاوہ وہ عمارتیں بھی جل گئی جن میں فوجی سامان رکھا جاتا تھا۔ یوں انکشاریہ کو مغلوب کیا گیا۔ دوسرے روز ایک شاہی فرمان جاری کیا گیا جس میں انکشاریہ کی
ان کی وردی اصلاحات اور پورے ملک سے ان کے نام کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ جو لوگ جان بچا کر ملک کے دوسرے علاقوں میں فرار ہو گئے تھے ان کو قتل کرنے کے بھی احکام جاری ہو گئے۔ اس کارروائی کے بعد حسین پاشا، جس کا اس کام میں خاصا عمل دخل تھا، چیف آرمی سٹاف مقرر کر دیا گیا اور اس کے بعد فوج کو جدید نظام کا پابند کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ سلطان محمود اس کارروائی کے بعد آزاد تھا، سو اس نے اپنی فوج کے کام کو نئی خطوط پر تشکیل دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ سو انہوں نے مغربی طرز بدوباش کی داغ بیل ڈالی، امامے کی جگہ روی ٹوپی اور ترکی لباس کی جگہ مغربی وردی استعمال کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اس سرکاری لباس قرار دیتے ہوئے ہر فوجی اور سول ملازم پر لازم کر دیا کہ وہ مغربی وردی اور رومی ہیٹ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمغہ کی بنیاد ڈالی جسے تمغہ افتخار کہا جاتا ہے۔ آپ سلاطین آل عثمان میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ سلطان محمود نے امامہ کی جگہ رومی ٹوپی پہننے کا حکم دیا اور تمام فوجی گروپوں پر لازم کر دیا کہ وہ یورپی لباس پہنچے۔ ان کا یہ عمل اندرونی شکست کے گہرے شعور کا پتہ دیتا ہے۔ ہم عنقریب اس کے اسباب پیش کریں گے انشاءاللہ۔ محمد علی پاشا والی مصر۔ محمد علی پاشا بری شہریت کی حامل شخصیت کا مالک تھا، قساوت قلبی اور سختی میں بے حد مشہور تھا۔ دولت عثمانیہ نے اسے ان بستیوں کی تعدیب کے لیے بھیجا تھا جو ٹیکس ادا کرنے میں لیت و لال سے کام لے رہے تھے۔ محمد علی اور اس کی تعدیبی ساتھیوں نے ان دیہاتوں کے قریب پڑاؤ کیا، جو کچھ ان بستیوں سے ملا لوٹ لیا اور لوگوں کو بے حد خوف زدہ کیا، حتیٰ کہ یہاں کے رہنے والوں نے بہتر سمجھا کہ مطلوبہ مال دینے میں ہی بہتری ہے۔ انہوں نے بے دلی سے ٹیکس ادا کر دیے۔ محمد علی جنون کی حد تک عظمت کا شائق تھا۔ محمد علی روملی کی ایک جماعت کو اپنی قیادت میں لیے مصر آیا تاکہ یہاں سے فرانسیسیوں کو نکال کر باہر کرے۔ اس نے مکر و فریب اور اپنی ذہانت کے بل بوتے پر مصری علماء کا اعتماد حاصل کیا اور بڑی چاپلوسی، فریب اور خباثت سے ولایت مصر پر اپنے مد مقابل کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی اور بالآخر 20 ربیع الاول 1220 ہجری بمطابق 18 جون 1805 عیسوی میں پہلی بار مصر کا گورنر مقرر ہوا۔ باوجود اس کے کہ محمد علی نے بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تاکہ وہ اپنے سلطان کا فرماندار خادم ثابت کر سکے، اور اس کے لیے اس نے سلطان اور اس کی مملکت کے سامنے نہایت خضوع اور تذلیل پر مبنی امارات کا اظہار کیا، مگر سلطان ایسی تمام عبارات کے پس منظر کو سمجھتا تھا اور اس نے نئے گورنر سے کسی قدر خوف محسوس کرتا تھا۔ اس لیے سلطان نے مصر کی گورنری سے اسے معزول کرنے کا حکم صادر کیا، لیکن ایک مرتبہ پھر علماء کی مداخلت نے سلطان کو مجبور کر دیا کہ وہ دوبارہ اس کے ولایت مصر پر رہنے کے احکام صادر کرے۔ لہٰذا 24 شعبان 221 ہجری و مطابق 6 نومبر 1806 عیسوی کو سلطان نے اس ضمن میں فرمان جاری کر دیا۔ یہاں سے محمد علی نے اپنی شخصی مرکز سپورٹ دینے اور اپنی شخصی ولایت کے استحکام اور نتیجتاً اپنی نسل کے سیاسی استحکام کو سپورٹ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ یہاں چند سوالوں کے جوابات دینا ازحد ضروری ہے۔ فرانس اور برطانیہ کے مفادات کے لیے محمد علی نے کیا کردار ادا کیا؟ سعودی خاندان کی پہلی سلطنت کو ختم کرنے کے پیچھے کون سی قوت کارفرما تھی؟ وہ کون لوگ تھے جو شام کو مصر کے ساتھ ملانے کی کوشش میں تھے؟ ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں ان سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ معروف مورخ عبد الرحمن جبرتی محمد علی کے بارے کہتا ہے: محمد علی دھوکہ باز اور کذاب شخص تھا، جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، پرلے درجے کا ظالم تھا، نہ اسے کسی عدد کا وعدہ کی پاسداری تھی اور نہ کسی ذمہ داری کا احساس تھا۔ اس کے دل میں چور تھا، وہ بھی یک وقت ظلم اور ستم، عدل و انصاف کے دعووں کو کام میں لاتا تھا، لیکن اس کے باوجود عدل و انصاف کے وعدے اس کے ظلم و ستم اور استبداد کی امانت ہیں۔ وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے محمد علی میکافیلی کی تصویر پیش کرتا تھا۔ میکافیلی نے کہ فکر و فلسفہ کا مطالعہ کر رہا تھا کہ نقطہ نظر تھا کہ شخصی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کر دو۔ کہا جاتا ہے ایک بار محمد علی کو بتایا گیا کہ الامیر نامی ایک کتاب تحریر کی ہے۔ محمد علی نے اپنے ایک نصرانی حاشیہ نشین، کیونکہ اس کے ہم عیبوں میں اکثریت یہود نصارہ کی تھی، کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ اردو اور روزانہ ایک صفحہ مجھے پیش کرو۔ یہ مترجم، جس کا نام ارتین تھا، 10ویں صفحے پر پہنچا تو محمد علی نے اسے ترجمہ کرنے سے روک دیا اور کہا کہ مجھے
وہ داؤ بیچ آتے ہیں جو میکا فلیلی کے کبھی دل میں بھی نہیں کھٹکے ہوں گے۔ بعض محققین نے یہ تجزیہ کیا کہ انہیں صفات کی بدولت وہ مصر کا گورنر بننے کا مستحق قرار پایا۔ چودراہٹ کی محبت جو حد جنون تک پہنچی ہوئی تھی، کساوت قلبی، عیش و عشرت کی دلدالگی، اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں بے پرواہی جیسی مذموم صفات ہی تھی جن کی بدولت اس نے ماسونی مجالس کے ذریعے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا اور دولت عثمانیہ کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ محمد علی اور ماسونی ایک ایسے نوجوان کے لیے جو مصر کے بارے بہت کم معلومات اور تجربہ رکھتا ہو، آسان نہیں تھا کہ وہ اس مقام تک پہنچے جہاں تک محمد علی پہنچا، خواہ اس میں کتنی ہی صلاحیت اور ذکاوت کیوں نہ ہو۔ یہ کہ کوئی طاقت اس کے پشت پناہی کر رہی ہو جو اس کے لیے پلان تیار کریں، اس کے اہداف کی تکمیل میں اس کی آنت اعلان کریں اور اپنے اہداف کے لیے اس کام سے لے۔ بالخصوص ایسے میں خود محمد علی پاشا نے اپنے بارے خود کہا ہے کہ ایسا شخص حکومت کے لائق ہی نہیں جس کا نہ کوئی وزیر ہو، نہ امیر اور نہ ہی کوئی بڑا منصب دار۔ اس کی گفتگو کا مطلب چاہے کچھ ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ الفاظ اس پر صادق آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں کئی سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ البانوی ٹیم ہی نے بغاوت کیوں کی جس پر اسے دوسرے آدمی کا قبضہ تھا؟ کسی اور جماعت نے کیوں نہیں کیا؟ خسرو پاشا کا گورنری سے محض اس لیے کیوں الگ کر دیا گیا کہ اس نے تنخواہ دینے میں کچھ تاخیر کر دی؟ کیا وجہ تھی کہ جلاوطن حکمران کی جگہ البانیہ کے باغی فوجوں کے قائد طاہر پاشا کو گورنر مقرر کر دیا گیا تھا اور پھر صرف 20 دن کے بعد اسے قتل کر دیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ نئے گورنر احمد پاشا کی تربیت کے صرف 1 دن بعد جلاوطن کر دیا گیا؟ محمد علی پاشا نے حصول حکمرانی میں خورشید پاشا کی مدد کی کیوں اور پھر اس کے خلاف بھی ہو گیا؟ کن ذرائع سے محمد علی پاشا نے فوج کی تنخواہیں پوری کی، بالخصوص اس وقت جبکہ سعید پر مملوکیوں کا قبضہ تھا؟ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات پردہ خفا میں ہیں۔ بہت سے دلائل اس بات پر اشارہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قوت جو مظاہر نہیں تھی اور پس سے دورہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھی ماسونی تحریک 1799 میں اس وقت اچانک سامنے آئی جب نپولین حملہ کر کے اس کے لیے راہ ہموار کر دی۔ یہ تحریک ان حملہ آور صلیبیوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے جو نپولین کے ساتھ آئے تھے۔ پھر نپولین چلے جانے کے بعد کلیپر اور فرانسیسی آرمی کے افسروں کی ایک جماعت نے قاہرہ میں ایک مجلس کی بنیاد ڈالی۔ مجلس ایزیسی کا نام دیا گیا۔ ماسونی افسروں نے اس کے لیے خط طریقہ وضع کیا اور یہ تھا ممفیسی طریقہ یا قدیم مشرقی طریقہ۔ اس مجلس میں بعض مصری ارکان بھی شامل ہوئے لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ 18,000 میں کلیپر کے بعد قتل کے یہ مجلسی قانونی طور پر ختم کر دی گئی اور اراکین خفیہ طریقے سے کام کرنے لگے۔ وہ پہلا منشور تھا جو نپولین کے مصریوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ وہ ان کو فرانسیسی حملے کا اور اس کے ساتھ ساتھ پہنچنے ہی اشاعت کرنا چاہتا تھا۔ اس منشور میں یہ بات مذکور تھی، ان میں سے بعض یعنی مصریوں کے لوگوں نے کہا تھا کہ کوئی ایشو نہیں ہے، ذاتی قابلیت اور علوم، اس کے علاوہ اور کوئی چیز وجہ امتیاز نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرانسیسی حملے کی باغ ڈور شروع میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ماسونی فکر کے ہاتھ میں تھے۔ انہوں نے بری عادات کو یہاں رواج دینے کی کوشش کی جس کی بدولت مصری مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، جیسے کعبہ گری، بے پردگی، زناکار اور جسم فروش عورتوں کا اعلان پھرنا اور لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرنا۔ اس چیز کو چونکہ وہ ماسونی افکار کی ترویج کے سلسلے میں معاون خیال کرتے تھے اس لیے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ بعض شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ فرانسیسی بعض مصری علماء اور مشائخ کو ان ماسونی مجلس میں شریک کرنے میں کامیاب ہو گئے، جیسے شیخ حسن عطار۔ فرانسیسی حملے کے بعد دوسرے علماء کی طرح شیخ حسن عطار بھی سعید کی طرف فرار ہو گئے تھے، لیکن جب فرانسیسی حملہ آوروں کو علماء کو قاہرہ واپس آنے کی دعوت دی تو شیخ حسن واپس آ گئے اور فرانسیسیوں سے ربط و ضبط پیدا کر کے مغربی علوم حاصل کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانسیسیوں کو عربی زبان اور اس کے علاوہ
اور ان کی دوستی پر فخر کا اظہار کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا شمار تجدید کی تبلیغ کرنے والے مسلمانوں میں ہوگا۔ شیخ عطار اور مصر کی گورنری کے بعد محمد علی پاشا کے درمیان تعلقات کی توثیق بھی ہو گئی تھی۔ شیخ عطار ان بنیادی لوگوں میں سے ہیں جن پر محمد علی اپنی تحریری کاموں کے سلسلے میں اعتماد کرتے تھے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد علی اور ماسونی تحریک کے درمیان کیا تھا۔ وقت کی تبدیلی اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ علی محمد پاشا ماسونی افکار کے ہاتھوں متفق تھا، اور اس کے لیے وہ نہایت ہی موزوں تھی۔ اس لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ الجزائر پر قبضہ کر کے مسئلہ فرانسیسیوں کی طرف آ جائے، مذاکرات کا ہاتھ رکھا تو ان سے کہنا جزائر پر قبضہ کرنے کے مسئلے پر فرانسیسیوں کا نہیں۔ یقین کرو میرا یہ فیصلہ دینی جذبہ کی پیداوار نہیں، تم مجھے جانتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ میں ان خیالات سے آزاد ہوں جن کی میری قوم اسیر ہے۔ تم کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ میرے وطن ہم وطن گدھے اور بیل ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا مجھے علم ہے۔ محمد علی کے دور میں مصر کے اندر بہت زیادہ ماسونی مجالس کا قیام عمل میں آیا۔ 1830 عیسوی میں اٹلی کے ماسونیوں نے اسکندریہ کے اندر ایک ماسونی مجلس آتا ہے۔ یہ مجلس اسکاٹ لینڈ کی طرز پر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کام ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محمد علی کا ماسونی تحریک سے بہت گہرا روابط تھا۔ ماسونیت ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے عالمی صہیونیت نے مشکلات کے دریا کو عبور کیا۔ اس کی بنیاد 9 یہودیوں نے رکھی تھی۔ اس کا اصل مقصد صہیونیت یعنی سب مل کر پانی پئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ اصل مقصد صہیونیت کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا تھا جو وہ کرنوں سے پوری دنیا پر یہودی حکومت کے قیام کے بارے میں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایسی پالیسیاں تیار کی اور ایسے پروگرام بنائے جو ان کے اہداف کی تکمیل کر سکتے تھے۔ اس تحریک نے اپنے آپ پر مخفی طاقت کے نام کا اطلاق کیا۔ جو شخص بھی اس تحریک میں شریک ہوا، اسے خفیہ طریقے سے کچھ وعدے اور مواثیق لیے گئے جن کا مقصد اس پر دباؤ بڑھانا تھا، نہ کہ وہ ان کا اعلیٰ کار بن جائے، اور اس تحریک کے سرغنے جس طرف چاہیں اس کا رخ کریں۔ جو دنیا کے تمام معاشروں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے، ظلم و ستم، قتل و غارت اور اپنے طے شدہ پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امن پیرا ہوں۔ ماسونیت یہودیوں کے ہاتھ میں وہ جال ہے جس کے ذریعے یہودی گل قوموں اور جاہل معاشروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ماسونیت الفاظ کے اور موضوع کے ڈیڑھ سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے پیچھے چھپا ہوا خطرہ ہے۔ یہ وہ خنجر ہے جو یہودیوں نے مختلف معاشروں کے دلوں میں اتارنے کے لیے سونت رکھا ہے۔ ماسونیت نے معاشروں کے اندر سے ان کے دشمن تیار کر رکھے تھے۔ قوموں کے اندر سے بیماری پیدا کرتی ہے۔ ماسونیت ایک بچھو ہے جس نے صدیوں قوموں کو ڈسا۔ یہ وہ تحریک ہے جس نے حریت، مساوات اور بھائی چارے کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ ماسونیت صرف یہودیت تھی، اپنے اصل میں بھی اور اپنی نسل میں بھی، اور آج تک ماسونیت یہودی ہی ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا مقصد معاشروں اور قوموں کو مکر و فریب کی اور نت نئے ہیلوں سے نقصان پہنچانا، ان کے عقائد و خیالات، نظریات اور بنیادوں اور اصل کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پھیلانا، دنیا میں کفر العاد کی اشاعت کرنا، لوگوں کو اباحیت، جنگ و جدل، برائی اور بے حیائی کی دعوت دینا۔ کتب سماوی میں تحریف، انبیاء کو قتل کرنے اور روشنی کی ہر کرن کو بچانے کے حوالے سے یہودی تاریخ بہت مشہور ہے۔ یہودیوں کو بس نوٹ چاہیے۔ یہ لوگ مال و دولت اور سونا چاندی کے پچاری ہیں۔ ذخیرہ اندوزی اور دولت جمع کرنا ان پر بس ہے۔ ان کا کردار ہر حوالے سے قابل صدر مذمت ہے۔ یہ لوگ رذائل کا مجموعہ ہیں۔ آج یہ بات کسی شخص پر مخفی نہیں رہی کہ ماسونیت ایک یہودی تنظیم ہے جس کا مقصد دنیا میں معاشرتی، اخلاقی اور دینی تباہی ہے۔ ان کے زہر آلود ہاتھ ہر دینی تعلیم اور ہر فکر مندی بلندی تک پہنچ چکے ہیں تاکہ ان کو گواہ و تباہ کر دے۔ ماسونی میں مجالس مصر، شام اور ترکی میں عام ہوگی، اور دولت عثمانیہ کو کمزور اور ختم کرنے کے لیے اس مذموم ہتھ کنڈوں کو مصر کے حوالے کر دیا جائے۔
فرانس کی ماسونی مجالس ابر میں کامیاب ہوئی اور انہوں نے محمد علی پاشا کو اپنی گود میں لے لیا۔ پروفیسر محمد کتب لکھتے ہیں، فرانس نے محمد علی کو مکمل طور پر اپنی گود میں لے لیا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے تمام مقاصد کو پورے کرے اور اپنی پالیسیوں کو مصر میں انداز نافذ کرے۔ اس نے جدید طریقوں پر استوار ایک تجربہ کار لشکر تیار کیا جو اس کے دور کے جدید ترین اسلحہ سے لیس تھا اور اس کی نگرانی فرانس کا شہری سلیمان پاشا کر رہا تھا۔